بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شناز کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ خبر نہایت دلسوز تھی۔ ادینہ اور امینہ کے سوا وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ چونکہ اسپتال پرائیویٹ تھا اسی لیے ان کی باری جلدی آ گئی تھی۔ راحم، رحمان اور شاہ نواز وارڈ سے باہر بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شناز کے لیے وہ مسلسل دعائیں کر رہے تھے۔ رحیمہ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑنے لگیں۔ وہ خواب میں اپنے سامنے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ رحیمہ ان سے بات کرنے اور ان سے رونے کی وجہ پوچھنے ان کے قریب جا رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ ان کے قریب جا رہی تھی شہناز اس سے دور جاتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک وہ غائب ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ماما! وہ ڈر کر اٹھ گئی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا۔ اسے ہوش آ چکا تھا۔ رومان نے قرآن مجید واپس رکھ دیا۔ رحیمہ اب اپنے حواسوں میں تھی۔ اس نے ایک نظر رومان کے کمرے کو دیکھا۔ میں آپ کے کمرے میں کیسے؟ اس نے رومان سے پوچھا۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ رحیمہ کو کچھ یاد نہیں تھا۔ اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ کل آپ کو میں عامل صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نماز پڑھ لیں۔ رومان نے اس سے کہا۔ میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس نے بے بسی سے بتایا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ میں کبھی نمازیں نہیں پڑھتی رومان۔ میں اچھی مسلمان نہیں ہوں۔ میرے اندر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں کبھی نہیں پڑھ سکتی۔ مجھے نماز بہت مشکل لگتی ہے۔ 5 وقت کی نماز بہت بھاری محسوس ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رحیمہ کے آنسو رومان کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جو سیاہ چادر اس نے رحیمہ پر اوڑھی تھی وہ اب رحیمہ کی گود میں بے ترتیب پڑی تھی۔ اس نے چادر اٹھائی اور رحیمہ کے شانوں سے گزارتے ہوئے سر پر اڑا دی۔ رحیمہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رومان نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے تھے۔ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا رحیمہ، شیطان سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ نفس سے لڑنا مشکل اور بھاری ہوتا ہے۔ جو انسان شیطان کو نہیں ہرا سکتا نا، اسے نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اسے بوجھ لگتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ماننے کی ہمت نہیں ہے۔ آپ اپنے شیطان سے لڑ لیں ایک دفعہ۔ میری گارنٹی ہے کہ آپ کو نماز سے زیادہ خوبصورت، ہلکی اور آسان شے کوئی محسوس نہیں ہوگی۔ رومان اسے سمجھا رہا تھا۔ میں نے کبھی پردہ بھی نہیں کیا رومان۔ مما بہت سمجھاتی تھیں، کبھی نماز بھی نہیں پڑھی۔ وہ تو مجھے ہمیشہ نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور پردہ کرنے کی تلقین کرتی تھی، لیکن میں نے ہی کبھی نہیں سنا۔ اس نے اپنے دل کی باتیں رومان سے شیئر کی تھی۔ رومان غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں شیاطین اس انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے شیاطین اسے تنگ نہیں کرتے۔ برا نہ مانیے گا لیکن آپ کو نہیں لگتا اللہ سے دوری کی وجہ سے شیاطین نے آپ پر حملہ کر دیا ہے؟ میں جنات کی بات کر رہا ہوں۔ شیطان بھی جنات میں سے ہیں۔ رومان کی باتوں نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح خود پر افسوس کرے۔ اب سب ٹھیک نہیں ہو سکتا کیا؟ میں اچھی اور اللہ کی فرما بردار بندی نہیں بن سکتی؟ اس نے کرب سے پوچھا تھا۔ رومان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بن سکتی ہیں انشاءاللہ۔ کچھ دنوں میں آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو اچھی اور نیک مسلمان بنانے میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کا شوہر بننے کے بعد۔ رحیمہ اس کی باتیں سن کر جھینپ کر مسکرائی تھی۔ رومان کمرے سے چلا گیا تھا۔ رحیمہ تنہا رہ گئی۔ وہ بھی سونے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے نیند بھی آ گئی تھی۔ وقت مزید آگے کو سرک گیا۔ کمرے میں کافی اندھیرا تھا۔ رحیمہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کسی نے جکڑا ہوا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن وہ اپنے وجود میں حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ وہ بول سکتی تھی، نہ اپنے وجود میں جنبش کر سکتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے وجود پر کوئی بھاری ضربے لگا رہا ہے۔ وہ درد سے چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر تھپڑ مارے جا رہے تھے۔ اس کے بعد اسے اپنے پہلو میں کسی بھیانک سے چہرے والی مخلوق کو دیکھا۔ تم میری ہو، میرا قبضہ ہے صرف تم پر۔ جو تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا میں اسے مار ڈالوں گا۔ اس کی آواز اس قدر خوفناک تھی کہ رحیمہ بے ہوش ہو گئی۔ شہناز کو ہوش آ گیا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن انہیں ڈسچارج 2 دن بعد کیا جانا تھا۔ پیشنٹ روم میں شہناز اس وقت اکیلی تھی۔ رحیمہ کی وجہ سے انہیں بہت رسوائی سہنی پڑی تھی۔ ابھی تو ان لوگوں کو اس بات کے بارے میں خبر نہیں ہوئی تھی۔
جو رحیمہ کا رشتہ لے کر آئے تھے اگر انہیں خبر ہو جاتی تو الگ تماشا بنتا۔ رحیمہ سے نہ ہی زنیشہ بات کر رہی تھی اور نہ ہی فریدہ۔ یہ بات رحیمہ کو کافی تکلیف دہ محسوس ہوئی۔ آج بھی رومان آفس نہیں گیا تھا۔ رومان، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہارا آفس کا خرچ ہو رہا ہے۔ کسی غیر کے لیے تم اپنا اور ہمارا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر فریدہ نے رومان کو سختی سے کہا۔ رحیمہ پریشان تھی کہ کل تک تو زنیشہ اور فریدہ ٹھیک تھی، لیکن آج اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ میں آج چلا جاتا ہوں آفس، لیکن جلدی آ جاؤں گا۔ شام کو رحیمہ کو کہیں لے کر جانا ہے، آپ پلیز اس کا خیال رکھیے گا تب تک۔ رومان نے التجا کی۔ آج ضروری میٹنگ بھی تھی، اس لیے اسے جانا پڑ رہا تھا۔ میں جلدی آ جاؤں گا۔ وہ تیار ہو کر گیسٹ روم میں آیا اور رحیمہ سے کہا، رومان، آپ کی مما اور بہن کا آج مجھ سے رویہ روکھا سا کیوں ہے؟ اس نے پوچھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، دوسروں پر زیادہ دھیان نہ دیں آپ۔ فی امان اللہ۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ رحیمہ آئینے کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ رات کو اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس جنزادے نے اس پر بہت تشدد کیا ہے، لیکن جب صبح اٹھ کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا تو اس کے وجود پر کسی جگہ بھی ایسا نشان نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ رات کو اسے مارا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کمرے میں رہنے کے بعد وہ باہر آ گئی۔ اس نے سفید اور سرخ رنگ کے کپڑے پہن لیے تھے۔ اس کی قمیض اور شلوار سفید رنگ کی تھی جبکہ دوپٹہ سرخ رنگ کا تھا۔ اس نے سوچا وہ زنیشہ اور فریدہ کے کام میں مدد کروا دے گی۔ وہ لاؤنج کی میز پر رکھے برتن سمیٹنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ فریدہ نے اچانک آ کر برہمی سے پوچھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ وہ میں آپ کی ہیلپ کروانا چاہ رہی ہوں کاموں میں، تو اس لیے برتن اٹھا رہی تھی، اس نے وضاحت کی۔ اس کی بات سن کر فریدہ کو غصہ آیا۔ دیکھو لڑکی، اپنی حد میں رہو۔ میرے گھر کے کاموں میں اور میرے بیٹے میں تمہیں دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ گھر کے کام کرنے سے تم میرا دل جیت لوگی تو یہ تمہاری بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے چلی جاؤ۔ اس بات کو تو بھول ہی جانا کہ تمہاری شادی رومان سے ہوگی۔ رومان کی شادی سودے سے ہوگی اور جلد ہوگی۔ غصے میں لفظ چبا کر کہتے ہوئے انہوں نے ٹیبل سے برتن اٹھائے اور خود کچن میں چلی گئی۔ رحیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر رومان کے کمرے میں آ گئی۔ آنسو اس کے بالکل بھی نہیں تھم رہے تھے۔ اچانک اسے فریدہ کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے نکلی تھی۔ نیچے کا منظر اسے یوں دیکھا کہ فریدہ کے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ زنیشہ نے بالٹی بھر کر پانی ان پر گرایا جس سے آگ بجھ گئی تھی۔ آنٹی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آگ کیسے لگ گئی؟ وہ فوری سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی اور اس سے پوچھا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ۔ تمہارے شیطان جنات اس گھر میں بھی داخل ہو گئے ہیں۔ شکل گم کرو اپنی یہاں سے۔ پتہ نہیں کیا عذاب اس بیوقوف رومان نے ہمارے پلے باندھ دیا ہے۔ زنیشہ چیخ کر بولی۔ رحیمہ ایک بار پھر کمرے میں آ چکی تھی۔ اس کا سکون ایک بار پھر غارت ہو چکا تھا۔ اسے شہناز کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کاش مما آپ میرے پاس ہوتی، مجھے بہت یاد آ رہی ہے آپ کی۔ وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اب شام ہونے کو تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے رومان کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ وہ نیچے آ چکا تھا۔ زنیشہ نے اسے بتایا کہ کس طرح فریدہ کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ مزید یہ بھی کہہ رہی تھی کہ رحیمہ کے جنات اس گھر میں بھی داخل ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا رومان۔ خیر، رومان فریدہ کی خیریت پوچھ کر اوپر کمرے میں آ گیا۔ فریدہ کی حالت ٹھیک تھی، شکر ہے آگ سے وہ بچ گئی تھی۔ جب رومان کمرے میں داخل ہوا تو رحیمہ کو بیڈ پر بیٹھے پایا۔ اسے یوں دیکھ کر رومان کا دل خرمئی سے دھڑکا تھا۔ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اسی ہی سے دیکھتا رہے، لیکن فی الحال اسے دیکھتے رہنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی اس کے نکاح میں نہیں آئی تھی۔ رحیمہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ جب رومان نے دوسری بار اسے سلام کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے آپ آ گئے۔ اٹھ کر رومان کے نزدیک آ گئی۔ مجھے تو آنا ہی تھا آپ کے لیے۔ خیر، آپ جائیں نیچے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر انشاءاللہ کھانا کھا کر چلیں گے، رومان نے نرمی سے کہا۔ اسباب میں سر ہلا کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ وہ وقت قریب تھا کہ ایک بار پھر رحیمہ کی زندگی بری طرح پلٹنے والی تھی۔ رحیمہ کا دل کھانا کھانے کو بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ زبردستی کھا رہی تھی۔ مما، اب ہم چلتے ہیں۔ رومان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ فریدہ کا دل لرزا تھا۔ مت جاؤ رومان، تم اس لڑکی کی وجہ سے کیوں خطرہ مول لے رہے ہو؟ انہوں نے تڑپ کر پوچھا۔ رحیمہ کا دل ٹوٹا تھا۔ مما، جن سے محبت کی جاتی ہے ان کے لیے مرا بھی جا سکتا ہے۔ ابھی یہ وقت ڈرنے کا یا کمزور پڑنے کا نہیں ہے۔
رات کو میں واپس آؤں گا تو سب بیٹھ کر بات کریں گے۔ رومان کی باتوں سے فریدہ کو لگ رہا تھا وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ بے ساختہ وہ اس کے گلے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ رومان حیران ہوا تھا۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ اس نے انہیں خود سے جدا کیا۔ رومان نے کبھی انہیں ایسے روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ تم مت جاؤ رومان، یا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مما میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا اور نہ عامل صاحب کو یہاں بلا سکتا ہوں۔ آپ بس اللہ کا نام لے کر ہمارے لیے دعا کریں، سب ٹھیک ہوگا، اللہ بہتر کریں گے۔ رومان نے انہیں حوصلہ دیا اور پھر رحیمہ کو لے کر نکل گیا۔ رحیمہ نے سر پر دوپٹہ لے لیا تھا، جانے کیوں اس کا دل بھی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ رومان نے گاڑی نکالی، رحیمہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل اتنی بری طرح سے دھڑک رہا تھا، وہ چاہ رہی تھی کہ ابھی واپس پلٹ جائے، لیکن جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے کون روک سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔